بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو آج گفتگو کی ہے وفاقی وزیر جوید لطیف نے، وہ بڑی معنی خیز گفتگو ہے اور وہ بہت سے سوالات کو اٹھا رہی ہے، اور جاتے جاتے جو ہے وہ ایک وارننگ جو ہے وہ دے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لاڈلا ہیرو رہا اور اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا رہا تو پھر 15 اکتوبر سے پہلے آپ ہماری زبانیں کھلتا دیکھیں گے۔ یہ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ ایک میسج کل چکوال میں کھڑے ہو کر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا، عسکری قیادت کو دیا، اور چکوال سے ہی تعلق تھا مسٹر ایف کا، یعنی کہ جنرل فیض حمید کا، اور جنرل فیض حمید کے ہی بل بوتے پر عمران خان جو ہیں وہ 3.5 سال حکومت کرتے رہے، انہی کے کہنے کے اوپر ان کی مدد کرتے رہے، حکومت چلانے میں بھی، حکومت بنانے میں بھی، اور پھر اتحادیوں کو، وہ ساری باتیں اب عمران خان سے سن چکے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ مجھے دوبارہ گود میں لے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اب گود میں لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اب جنرل فیض جو حمید ہیں وہ نہیں ہیں DGI SI، اب تو پروفیشنل جو لوگ ہیں اور زیادہ جو جن کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کرنا جوید لطیف کا کہ وہ لاڈلا ہے، بھائی یہ بات تو ہے۔ ابھی دیکھیں کہ اس کی ایک ریزن اور بھی سن لیں کہ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے، کون سا ایک فارمولہ ہے۔ اور بھی اس ملک میں سابق وزراء اعظم موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف موجود ہیں، یوسف رضا گیلانی موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی موجود ہیں، لیکن ان کا پروٹوکول دیکھیں، ان کے پاس 4 یا ایک ہی گاڑی ہے پولیس کی، لیکن عمران خان کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے کہ 250 پولیس اہلکار اس کی سیکیورٹی کے اوپر تعینات ہیں، اور وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ کی سیکیورٹی استعمال کر رہا ہے جی، اس کی جان کو خطرات ہیں۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کیا اتنی سیکیورٹی دی جا سکتی ہے کہ کسی شخص کو؟ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس بھی تعینات ہے، اسلام آباد کی پولیس بھی تعینات ہے، GB کی پولیس بھی تعینات ہے، FC بھی تعینات ہے، رینجز بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور پھر جب اس کے اوپر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ تحریک انصاف کے یوتھیے جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں کبھی وہ نون لیگ کا صحافی کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم کسی مالکان کے ایجنڈے کی وہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس معاملے کا بھی انہوں نے کہا کہ ایک جو میرے پہ FIR ہے بھی درج کرائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ضمانت نہیں کرواؤں گا، اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عدالت، جو میری پارٹی ہے وہ کرے گی۔ پھر ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ہے کہ کل کے عمران کے جلسے کے انتظامات جس نے کیے وہ ہمارے علم میں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکار سے جو ملاقات ہے عمران خان کی، اس میں جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو جب وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئیں تو اس کے بعد عمران خان نے توپوں کے رخ جو ہے وہ موڑ دیے۔ اس سے ایک چیز تو جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ عمران خان کی جو پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف سے ملاقات کی خبریں تھیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اگر کسی سطح پہ کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا ہے اور ان کو ٹاٹا بائے بائے بولا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پھر XYZ کو دھمکیاں دینا نہ صرف شروع کر دی ہیں بلکہ عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ جیسے دھمکیاں دیتے ہیں آپ ان کو دھمکیاں دو، وہ فون پہ جو آپ کو کہتے ہیں اس کے جواب میں آپ ان کو کہو، اور پھر وہ لوگوں کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ان کا جو ہے وہ آئے گا یہاں پہ کھڑا ہونا، اور یہاں پہ ان کا دھرنا ہوگا یا احتجاج ہوگا، وہ یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جوید لطیف کی بات ہے یہ بھی ایک بڑی معنی خیز ہے کہ انہوں نے کہا جی لاڈلا آج بھی کسی نہ کسی طرف سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ بولتا ہے یہ کسی کی اشیر بات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان نے کہا، انہوں نے کہا جی اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، یہ میری بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر جو لگایا گیا ہے، اور جو یہ باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلپ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جو چیز وہ بات کرتے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، TV کی سکرینوں پہ موجود ہے، اس میں توڑ موڑ کے بات کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کیا ایجنڈا ہے
کس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ صہیونی لابی جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ اس باتیں عمران خان کہی جا رہا ہے. پیغمبر 1,24,000 وہ 1,40,000 وہ انہوں نے بنا دیے جو اس دنیا میں اسلام کی ترویج کے لیے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے. اور اس کے بعد وہ کبھی کہتا جی میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزادی دلاؤں گا، کبھی وہ کہتا جی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی دلاؤں گا. ان کا کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. جب ہم پہ کوئی اللہ معاف کرے وہ ہو جاتا ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ہم ورد کرنے والے ہیں، اس پہ یقین اور اعتقاد ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو ہم کیوں ایسی کوئی بات کریں ہم. لیکن مذہب کو جس طرح عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح عوام میں اشتعال ان چیزوں کو دلا رہے ہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر اپنا بیانیہ ہی تبدیل کر لیا کہ وہ چاہ رہے ہیں. کل جو چکوال میں انہوں نے کہا، انہوں نے سیدھا لوگوں سے، چکوال کے لوگوں میں جہاں کے لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، شہید ہیں، وہاں کے جوان ہیں، افسر ہیں، بڑی تعداد میں چکوال اور جہلم کے جو لوگ ہیں فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، اور ان کو فوج کے ساتھ ٹکرانے کی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ان کو دھمکیاں دیں. اب کون ہے ایکس وائی زیڈ، اس کا نام لے دیں آپ. جس طرح لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں جی مسٹر ایف پرویز لائی نے کیا بولا تھا، نیپیاں بدلنے والی بات کس کے بارے میں کی تھی. تو ساری تو بات یہی تھی نا. اس وقت کوئی نہیں بولتا. ابھی بھی عمران خان صاحب کو چونکہ ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی، اور جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے وہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپ ان سے بات کریں، ان سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. پھر وہ آرمی چیف کا ساری اپنی سیاست کو آرمی چیف کے ارد گرد گھما رہے ہیں. آرمی چیف کو آرمی چیف کا تقرر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. یعنی کہ آپ کی مرضی کا تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی لگے گا، جو بھی آرمی چیف لگائے گا کبھی اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق جب وقت آئے گا اس کی تقرری جو ہے وہ ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.